السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الاخلاص سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا آپ کے ساتھ بیک گراؤنڈ شیئر کروں گی اس سورہ کا، اور پھر ہم آیا نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورۃ الاخلاص کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کا شان نزول۔ میجورٹی آف دا اسکالرس جو ہے اس سورہ کو مکی صورت بتاتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ سورہ جو ہے یہ ایمانیات پر ہے، اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اور اس میں جو ردم ہے، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے، تو بہت ہی ایک رائمنگ ورڈز آ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو ردم ہے یہ مکی صورتوں میں ہوتا تھا، پھر مکی صورتوں میں ایمانیات پہ زیادہ فوکس تھا، تو اس میں بھی ایمانیات کا توحید کا درس ہے، اس وجہ سے اس کو مکی صورت بولا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو موسٹ آف دا اسکالرس۔ بہت کم ایسے اسکالرس بھی ہیں جو اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، اور پھر وہ اس کی اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اس کو مکی صورت مانا جاتا ہے، اور زیادہ تر مصحف پہ آپ دیکھیں تو اس کو مکی صورت ہی مینشن کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو مکی صورت اس کو بولتے ہیں اسکالرس، ان کے نزدیک یہ ارلی جو مکن ایرا تھا اس میں نازل ہوئی تھی، بالکل شروع کے دور میں، کیونکہ مشرکون جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا حسب نسب پوچھتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے انسیسٹرز کون ہیں، لینیج کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ جو مشرکون تھے یہ اللہ کے لفظ سے واقف تھے، اللہ یہ بھی استعمال کرتے تھے اپنے معبودوں کے لیے، اپنے الہ کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رسالت آئی، آپ کے پاس نبوت آئی، آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اللہ کا نام لیا، تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو تم اللہ کی بات کرتے ہو اس اللہ کو ہم نہیں جانتے۔ تو مشرک پوچھتے تھے کون ہے تمہارا رب؟ تو محمد ہمیں ذرا اپنے رب کی فزیکل کریکٹرسٹکس تو بتاؤ، کہ مطلب فزیکل کریکٹرسٹکس مینس کہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، گولڈ کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا معاذ اللہ پتھر کا بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اپنے معبود جو بہت آن دا ٹاپ ہوتے تھے ان کو یہ گولڈ اور سلور سے بنایا کرتے تھے، تو ویسے بھی یہ حسب دست کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے، اس لیے یہ اللہ کے بارے میں بھی کوشچن کرتے تھے کہ آپ بتائیں کہ اللہ کا حسب نسب کیا ہے۔ ایک روایت ہے، ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا مکی دور میں، اور وہ اس نے کافی کراس کوشچننگ کی اللہ کے نام کے حوالے سے، اور پوچھا کہ اچھا ہر شے کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو پھر اس طرح کے سوالوں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے۔
ہر جو آیت ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ دال پر ہو رہا ہے، جس پر آواز آپ کو پتہ ہے باؤنس ہوتی ہے، قلقلہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک رائم ہے، بہت خوبصورت رائم آ رہی ہے اس کے ورڈز میں۔ پھر یہ کمپریہنسو سورہ ہے توحید پر، اس میں کمپلیٹ لیسن ہے ایمانیات کا، توحید کا، اور یہ مکی صورت ہے۔ ہم دیکھیں باقی دونوں صورتیں جن کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس اور اب سورۃ الاخلاص، تو ان کا اگر ہم ریلیشن دیکھیں، ان کے اندر کیا ایک کنیکشن بنتا ہے۔ سورۃ الناس میں دیکھیں تو ہم نے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگی تھی، اور وہ سورہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اور سورۃ الفلق جو ہے وہ دنیا کی طرف سے آنے والے امتحانات سے اور فتنوں سے بچاتی ہے۔ اور سورہ اخلاص جو ہے یہ ہماری توحید کو اسٹرانگ کرتی ہے، اس پہ ہمارا ایمان بیس کرتا ہے۔ تو اس کے اب میں آپ کے ساتھ کچھ فضائل شیئر کروں گی، گو کہ اس کے فضائل بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ چند ایک کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ سے بہت خاص محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں سے ایک رکعت میں اس کو ریگولرلی پڑھا کرتے تھے۔ بعض جگہ پر آتا ہے کہ ایک رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور ایک رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ پھر نمبر 2 پہ یہ کہ صحابہ کو بھی اس سورہ سے بہت محبت تھی۔ مطلب یہ ہو نہیں سکتا نا کہ ایک چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہو اور صحابہ اس میں پیچھے رہ جائیں۔ وہ جو ہے صحابہ تو آپ کو فالو کرتے تھے ہر چیز میں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سورہ سے محبت تھی، صحابہ کو بھی اس سورہ سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے اس کے بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں میں ایک یہ ٹریڈیشن ٹرینڈ تھا کہ جس چیز سے انہیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے بہت سارے نام رکھ دیتے ہیں۔ کچھ تو ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہم اسے کئی طرح کے جو ہے نام لے کر بلا رہے ہوتے ہیں پیار سے، محبت سے۔ تو یہی معاملہ تھا یہاں پہ بھی، صحابہ کا اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جو چیز انہیں اچھی لگتی تھی اس کے بہت سارے نام رکھے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کو محبت تھی، انہوں نے اس سورت کے بہت سارے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ پھر نمبر 3 پہ طواف کے بعد جو 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ یقیناً قرآن کا 1/3 ہے، ثلث قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کا 1/3 پارٹ اس کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ توحید اور ایمانیات پر ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں نا تو قرآن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں احکامات ہیں، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کی گئی ہے۔ پھر دوسرا حصہ ہے جس میں جہنم کی اور جنت کی بات کی گئی۔ پھر تیسرا حصہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ یا بلیف، ایمانیات کی بات۔ تو ثلث قرآن کا مطلب جو ہے، جو سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ 1/3 تعلیمات جو ہے اس میں مکمل ہو جاتی ہیں قرآن پاک کی۔ تو اس لیے سم ٹائمز آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ پورا قرآن جیسے تلاوت کیا جائے گا ہر سورہ کو، اس کا ثواب اور طرح سے ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اتنا ثواب دے دیں مکمل قرآن پاک پڑھنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن ایکچولی 1/3 یا ثلث قرآن سے مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تعلیمات کا 1/3 کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ اس کا ایک ورچو ہے کہ اسکالرز کے مطابق جسے اللہ سے محبت ہوگی نا اس کو سورہ اخلاص سے محبت ہوگی۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ جو مسجد قباء میں ایک امام تھے، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کبھی قرآن کا کوئی پورشن پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جنہیں آپ نے ہمارا امام بنایا ہے انہیں شاید قرآن حفظ نہیں ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم تو سورہ اخلاص ہی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وجہ دریافت کی، ان کو بلایا، وجہ دریافت کی، تو صحابی نے جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور یہ سورہ مجھے اللہ کی محبت میں اللہ کے بارے میں بتاتی ہے، اور میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میری محبت بڑھتی ہے۔ تو صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ آتا ہے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حبھا ادخل الجنہ، جان لو اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہیں، یعنی کہ ہر بلا سے بچانے کے لیے یہ کافی ہوں گی، کفایت کریں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنی قرات میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ ختم کرتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جیسے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، اسی طرح سورۃ الاخلاص بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے۔ ہم بچوں کو نماز میں بھی جو سب سے پہلے سورہ یاد کراتے ہیں دیٹ از سورہ اخلاص۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چھوٹی صورت ہے، بچے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور اپنی چھوٹی عمر سے نماز کا سٹارٹ لے سکتے ہیں، یا آؤٹ آف لیزینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، اس پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ یہ صورت جو ہے جس میں ایمانیات ہے، توحید ہے، یہ اتنی خوبصورت سورہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتنی آسان کر دی کہ اس کو اتنا زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے صحیح، چھوٹی ہے یا پھر وہ ایزی ہے، بچوں کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، ایون اڈلٹس بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے آسانی میں پڑھتے ہیں۔ وہی بات کہ آؤٹ آف لیزینس اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو اتنا آسان کر دیا امت کے لیے کہ وہ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اکارڈنگ ٹو اسکالرس۔ اب بات یہ ہے کہ سورہ تو یہ ہم میں بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے الحمدللہ، بس بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کا فہم لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے۔ اس کو جب پڑھنا ہے تو پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اس سے میکسیمم بینیفٹ ہم لے سکیں۔ لاسٹ ورشو آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے۔ تو اب یہ کہ جنت میں گھر کی بات نہیں ہوئی، محل بنے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بنانے کی بات کی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دن میں 10 دفعہ جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یس اس کو ہم اپنی پارٹ آف روٹین بنائیں گے اور ہم اس کو کریں گے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ دنیا ہے اور ہم اپنے کاموں میں الجھتے ہیں اور بار بار چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں بس ایک دوسرے کو یاد کراتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ دن میں ہم 10 دفعہ ضرور جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الاخلاص کے بہت سارے نام، جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ صحابہ نے اس کے پیار سے بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے، اس میں سے کچھ نام میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی۔ سورۃ الاخلاص تو سورہ کا نام جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ آتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے اس کو، سورہ تفرید یعنی کہ یونیک ہے، سورہ تجرید پیور ہے، سورۃ النجات توحید ہے، جس نے توحید پر جس کی موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے ظاہر ہے جنت میں لے کے جائیں گے۔ توحید وہ ہے کہ بندہ شرک سے بچ جاتا ہے، اور شرک ہی وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، تو یہ سورہ نجات بھی ہے۔ پھر سورۃ الولایہ، سورہ معارفہ، سورہ جمال، سورۃ الصمد بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اسلام کی دین کی فاؤنڈیشن عقیدہ توحید ہے، تو اس میں توحید ہی بیان کی گئی، تو اس کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیا کی جو تفسیر ہے وہ شیئر کروں گی، لیکن نیکسٹ آڈیو میں، کیونکہ یہ آڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو آئی تھنک اس کو بھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ آڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سورۃ الاخلاص کی پہلی آیا کی تفسیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا
انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔